الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة. رواه أحمد في مسنده. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی نسبت اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کی طرف کی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ بسا اوقات لوگ اگر ان کا خاندان کوئی معاشرے میں اونچا خاندان شمار نہ ہوتا ہو تو وہ کسی اعلیٰ خاندان کی طرف اپنی نسبت جوڑ دیتے ہیں، دنیا والوں کی طعن و تشنیع اور ان کی طرف سے مذمت سے بچنے کی۔ ایسا کرنا شرعاً ناجائز اور حرام۔ حدیث شریف کی روح سے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے بھی سونگھی جائے گی، لیکن اس کو اس سے بھی دور رکھا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اللہ کسی کو کسی بڑے خاندان میں پیدا کرے تو یہ اس آدمی کا کوئی کمال نہیں، اور چھوٹے خاندان میں پیدا کرے تو یہ باعث حقارت ہے۔ اللہ کے ہاں تو تقویٰ اور عمل اس سے جانچا جاتا ہے کہ کون کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ تو خاندان کے بڑے یا چھوٹے ہونے سے انسان کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے غلط کسی چیز کی طرف منسوخ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سید نہیں ہوتے اپنے آپ کو سید بنا لیتے، بعض لوگ صدیقی نہیں ہوتے اپنے آپ کو صدیقی کہلانا شروع کر دیتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایسا گناہ ہے جو ایک وعید کا موجب ہے، اور اس کی وجہ سے انسان ایک جنت کی نعمت سے محروم ہونے کا اندیشہ۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ بچوں کو پالک لے لیتے ہیں، یا خاندان ہی میں ایک بھائی کی اولاد ہے ایک کی نہیں تو وہ اپنی ایک اولاد اپنے بھائی کو دے دیتا ہے، تو وہ ان کا دل رکھنے کے لیے دے دیتا ہے، اور وہ ان کے ہاں بچہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس کو اس کے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوخ کیا جائے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ ایسے متبنہ اور نیک پالکوں کو ان کے باپوں کی طرف ہی پکارو، اس طرف ہی ان کو منسوخ کرو، یہی زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اب یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ وہ اس کا کاغذات میں نام بھی تبدیل کر دیتے ہیں، اور جو اڈاپٹ کرنے والا ہے وہ اپنا نام وہاں داخل کر دیتا ہے، اور شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور پتہ نہیں ہر چیز کے اندر اس بچے یا بچی کا نام جو ہے اس کے باپ کے علاوہ اس آدمی کی طرف منسوخ ہو جاتا ہے جس نے اس کو پالا ہے، جو حقیقی باپ ہے۔ تو ایسے کاغذات بنانا، ایسا کام کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات جو سب سے زیادہ سنگین ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بچی ہو جس کو کسی نے اڈاپٹ کیا ہو، اور پھر اس نے اپنے ہی نام کے ساتھ اس کے نام کے کاغذات بنوا لیے ہوں، تو مسئلہ پیش یہ آتا ہے کہ جب اس کا نکاح ہوگا تو نکاح نامے میں کس کا نام آئے گا؟ اگر وہاں اس کے حقیقی باپ کا نام لکھتے ہیں تو وہ کہے گا کہ میں نے سارے کاغذات اپنے نام پہ بنائے ہوئے ہیں، شناختی کارڈ میرے نام پر ہے، نکاح نامے میں اصل باپ کا نام آئے گا، تو یہ رجسٹرڈ کیسے ہو، یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ تو یاد رکھیے کہ وہاں پر بھی کاغذات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، نکاح نامے میں بھی صحیح نام جو باپ کا ہے وہ لکھا جائے۔ اگر بالفرض باپ کا نام نہیں لکھا گیا اور اڈاپٹ کرنے والے کا لکھا گیا، اور نکاح کی مجلس میں اس بچی کو یوں کر کے پکارا گیا کہ فلانا بنت فلاں، اور وہ فلاں میں اس کے باپ کا نام نہیں ہوا، کسی اور کا نام ہوا، اور اس مجلس میں وہ بچی موجود نہ ہو جس کا نکاح ہو رہا ہے، جیسے عموماً مسجدوں میں ہوتا ہے، تو ایجاب و قبول کے باوجود نکاح منعقد نہیں ہوگا، چاہے گواہ جانتے ہیں، گواہوں کو چاہے معلوم ہو، خاندان کے لوگوں کو معلوم ہو کہ اس بچی کا حقیقی باپ فلاں ہے، لیکن کاغذات میں اڈاپٹ کرنے والے کا نام لکھا گیا ہے، اور یہاں نکاح نامے میں بھی اسی کا نام لکھا جا رہا ہے، اور قاضی نکاح نام پڑھاتے وقت بھی اسی اڈاپٹ کرنے والے کا نام پکار کے اس لڑکی کا نکاح کرا رہا ہے، لیکن اس نکاح کی مجلس میں وہ لڑکی موجود نہیں، جیسے کہ مسجدوں میں نہیں ہوتی، لڑکی اپنے گھر پر ہوتی، ان کا وکیل آتا ہے، تو سب کے جانتے ہوئے بھی اگر باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوخ کر کے اس کو پکار کے نکاح کرا دیا گیا تو شرعاً نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ لوگوں کو اس مسئلے میں احتیاط کی ضرورت ہے،
اور وہ معاشرے کے خوف سے حرام کا ارتکاب نہ کریں. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی